السلام علیکم دوستوں. آج بات ہو جائے کچھ پاکستان ایران، پاکستان افغانستان کے سرحدی علاقوں کے درمیان کاروبار، سمگلنگ اس کو کہہ لیں یا تجارت کہہ لیں، کہ وہ کیا صورتحال ہے، اور یہ کہ ایران کے ساتھ پاکستان باقاعدہ طور پہ باضابطہ تجارت کیوں نہیں ہو سکتی. سمگلنگ کا ہم نے سنا ہے وہ تو بہت ہوتی رہتی ہے، ڈیزل خاص طور پہ، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایران کی مصنوعات ہیں جو کہ اب شمالی افغانستان تک پہنچ گئی ہیں، جلال آباد تک. تو اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ ایک گفتگو کی جائے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی تعلقات کی نوعیت کیا، اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل ہیں، کیا صرف امریکی پابندیوں کے خوف کی وجہ سے؟ آپ کو معلوم ہے کہ گیس پائپ لائن بھی ابھی تک التوا میں ہے. اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے کوئٹہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر ہیں ایوب مریانی صاحب. تو ایوب صاحب بہت بہت شکریہ، ویلکم. السلام علیکم. بڑی مہربانی، آپ لوگوں نے ہمیں آج دعوت دی ہے. آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ، کیونکہ ہم چھوٹے صوبے سے ہیں، چھوٹے وطن سے ہیں، تو اتنی بڑے کیپٹل میں بیٹھے ہیں، بہت فخر محسوس کرتے ہیں. نہیں، اس میں شکریہ کی تو بات نہیں ہے. میرا خیال ہے ہم سب پاکستانیوں کا فرض ہے کہ جتنا کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی بھی ہم کوریج چھوٹے صوبوں کو دے سکیں، ان کی آواز کو ایمپلیفائی کر سکیں. تو آپ کو ہم نے زحمت اس لیے دی کہ ہم مختلف جو سرکاری محفلوں میں جب بیٹھتے ہیں تو وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات ہمارے اس لیے تھوڑے سے سرد ہیں کہ اگر وہ ہم نے کر لیا تو پھر امریکی پابندیاں پاکستان پہ لگ سکتی ہیں. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ سر، بات تو یہ ہے، ہمیں اصل میں ہم من الحیث قوم ایک خوف میں مبتلا ہوتے ہیں. ہمیشہ ہمیں اس خوف سے نکلنا ہے، اور اس کے لیے کیسے نکلنا ہے؟ اس کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہم ایک پالیسی بنائیں. اس پالیسی کے تحت جب ہم چلیں گے تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی. یہی پابندیاں اور بھی ممالک پہ سیکشنز لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ اپنی بزنس کرتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. اسی کی مثال میں انڈیا کی دیتا ہوں، انڈیا بزنس کر رہا ہے. اسی کی مثال میں جو ہے میں ویتنام کی دیتا ہوں. ایسے اور بہت سی مثالیں ہیں کہ وہ آج ابھی بھی اپنی بزنس، اپنے سسٹم، جتنی بھی امریکن پابندیاں ہیں اس کے باوجود کام کر رہے ہیں. ہمیں یہ ایک میکینزم بنانا چاہیے. اس کو جو ہے وہ آپ بارٹر ٹریڈ کے نام سے بھی بول سکتے ہیں، جو مال کے بدلے مال ہوتا ہے. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو امپورٹ کرتے ہیں وایا لینڈ روٹ، اس پہ کیونکہ وہ صوبائی سطح پہ ہوتی ہے، وہ وفاق کی سطح پہ نہیں ہوتی. اب صوبائی سطح پہ جو بزنس ہوتا ہے اس کے لیے ڈیوٹی ٹیکسز کا ایک میکینزم ہونا چاہیے، اور وہ میکینزم جو ہے وہ ایس آر اوز کے تحت ہوتا ہے، یا سی جی او کے تحت ہوتا ہے، یا اسٹینڈنگ آرڈرز کے تحت ہوتا ہے. اب وہ ایس آر او یا سی جی او یا اسٹینڈنگ آرڈرز جو ہے وہ کامرس منسٹری اور ایف بی آر مل کے جو ہے وہ ایک آرڈر نکالتی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے اندر سے بیوروکریسی کو آپ سمجھ لیں یا دوسرے ادارے، ان کی طرف سے کیا رکاوٹیں ہیں ایران اور پاکستان کے درمیان باضابطہ تجارت کی راہ میں؟ پاکستان کے اداروں کی طرف سے جو مین رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آگاہی نہیں ہے، ان کو گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے. اسلام آباد کے ایوانوں میں بیٹھ کے یا ایسی آفیسز میں بیٹھ کے آپ اگر ایک پالیسی بنائیں گے تو وہ امپلیمنٹ کرتے اس پہ مشکلات ہوتی ہیں، رابطے کا فقدان بہت ہے. اور خاص کر کامرس منسٹری اور ایف بی آر دونوں ادارے جو ہیں وہ صرف اپنی کلیکشن، اپنی ڈیوٹی ٹیکسز کو دیکھتی ہیں اور اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کرانا چاہتی ہے، جو کہ یہ اچھا وتیرہ نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ گراؤنڈ پہ بات کر لیں، آپ تاجر نمائندوں سے، بزنس کمیونٹی سے بات کر لیں. کیونکہ ایک چیز آپ کو پتہ ہے، پوری دنیا میں بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور لوگ جو ہے پالیسی بناتے ہوئے بڑے بڑے ممالک
ایون امریکہ، یورپ، لندن، جو بھی ممالک ہیں وہ جو پالیسی بناتے ہیں بزنس کے حوالے سے یا ملک کے حوالے سے سیاسی فیصلے کرتے ہیں، اس پہ بزنس مینوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اس کی ایک مثال میں ایلن مسک کی صورت میں دیتا ہوں، جو اس وقت ایک بڑے بزنس مین ہیں، ایک بڑے تاجر ہیں، ایک بڑا انویسٹر ہے امریکہ کے لیے. اس کی باتوں پہ جو ہے آج کل پریزیڈنٹ آف امریکہ جو ہے وہ ان کی بات مانتا ہے. تو بہتر یہی ہے میرے خیال میں. آپ تو بڑی آئیڈیل بات کر رہے ہیں کہ جتنا بھی تاجر طبقہ ہے، سرمایہ کار طبقہ ہے، حکومت اس کی بات سنیں. جی. اور خاص طور پہ آپ کی ایک استدا پاکستان کی افسر شاہی سے بھی ہے، بیوروکریسی سے بھی ہے. تو باضابطہ کاروبار تو نہیں ہے، اسمگلنگ لیکن بہت ہوتی ہے. جی. چاہے وہ ڈیزل ہے، چاہے دوسری ایرانی مصنوعات ہیں. تو کیا اسمگلنگ ایک ایسی ترغیب ہے، ایک ایسا انسینٹیو ہے جس کے باعث پاکستان کے تقریباً تمام ادارے باقاعدہ تجارت کی بجائے اسمگلنگ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ سر بات یہ ہے، جو بارڈر ٹریڈ ہوتا ہے اس کو اسمگلنگ کا نام دینا ظلم ہے. اصل میں یہ اسمگلنگ نہیں ہے. اس کی سر ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایف بی آر کا اس سال کا ٹارگٹ جو ڈیوٹی ٹیکسز کے مد میں بلوچستان ایف بی آر یعنی کوئٹہ کلیکٹریٹ اور گوادر کلیکٹریٹ کو دیا گیا ہے وہ 135 ارب روپیہ ہے، جو اس وقت اچیویبل ہے. اور پچھلے 6 مہینے میں جو ہے وہ کوئی 15 سے 20% ایکسس جمع ہوا ہے. اب جو 15 سے 20% اگر آپ کو ایکسس جمع ہو یعنی اٹس مینس یہ کم سے کم 150 ارب جو ہے وہ کراس کرے گا. جب 150 ارب روپے آپ کو ڈیوٹی ٹیکسز جمع ہوتے ہیں تو یہ تو پھر اسمگلنگ نہیں ہوا. اور جو ڈیزل کی بات آپ کر رہے ہیں، ڈیزل کے لیے میں آپ کو ایک عجیب معلومات آج دیتا ہوں اس فورم پہ، آپ حیران ہو جائیں گے. کیونکہ اس وقت جو فینسنگ ہوئی ہے ایران کے ساتھ وہ تقریباً 90% مکمل ہو چکی ہے. اور سارے راستے جو ہیں وہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے ہاتھ میں ہیں، اور ہماری فخر ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیاں. لیکن ان سے گلہ یہ ہے کہ وہ پروموٹ جو ہے وہ بزنس کو جو زیادہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اسمگلنگ کا جو نام ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ اس میں ان کا کیا فائدہ ہے؟ ان کا یہ جو ہے وہ ذاتی فائدہ تو کچھ نہیں ہے، لیکن جو بارڈر کراسنگ ہوتی ہے خواہ مخواہ وہاں کچھ نہ کچھ لیکیج ہے. نہیں، لیکن یہ تو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہماری سیکیورٹی فورسز بھی ہیں، ہمارے آپ کے بڑے جید سیاستدان بھی ہیں، سب کا آپس میں چل رہا ہے، گٹھ جوڑ چل رہا ہے. بالکل. وہ جید سیاستدان جو ہے اس کو بدنام کیا جا رہا ہے. یقین کریں وہ اس میں انوالو نہیں ہے. یہ ایک 10 سے 15 لاکھ لوگوں کا روزگار کا مسئلہ ہے. اور اس میں جو آپ کو میں بات بتا رہا تھا وہ بات یہ ہے کہ ایران میں اس وقت ڈیزل اور پیٹرول جو ہے وہ 10 روپے پر لیٹر ملتا ہے پاک روپیز میں. اچھا. ہاں. اور جس انڈرسٹوڈ بات کر رہا ہوں، کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ کوئی جس میں خدا نخواستہ خلاف بات کر رہا ہوں. اور پیٹرول جو ہے وہ 10 روپے سے بھی سستا ہے، ڈیزل جو ہے وہ 10 سے 11 روپے سم تھنگز جو ہے وہ مل جاتا ہے. اب ایک چیز 10 روپے میں بارڈر تک آتی ہے، 5 روپے آپ ملک کے ایران کے اندر کرایہ ڈالیں، یہ ہو گیا 15 روپیہ. اب یہی مال جب اگر سمگلنگ آپ نام دے رہے ہیں، ہم تو سمگلنگ اس کو نہیں کہتے ہیں. اگر سمگلنگ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اس قسم کے کاروبار سے براہ راست اسی حساب سے ٹیکسز حکومت کو نہ جائیں جس حساب سے دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں تو پھر اس کو اسمگلنگ کہتے ہیں. اس بات پہ میں آ رہا ہوں. یہ انڈر دا ٹیبل یا بائی روڈ جتنے بھی کراس چیکنگ پوائنٹس ہے اس کو کراس کرتے ہوئے جب یہ مال ملتان پہنچتا ہے یا فیصل آباد پہنچتا ہے یا کوئٹہ پہنچتا ہے تو یہ 200 روپے پر لیٹر بکتا ہے. تو یعنی 10 روپے کی چیز اگر 200 روپے پر لیٹر بکتا ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کتنے 100% جو ہے وہ اوپر چلا گیا. اور یہ پیسے کس کی جیبوں میں چاہتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے پاکستان کے لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پیسہ کدھر جاتا ہے. اور اس پیسوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو لوگ یہ مال لاتے ہیں اس میں کسی بھی پارٹی کا ہم نے آج تک پکا گھر نہ پنجگور میں دیکھا ہے نہ گوادر میں دیکھا ہے کہ جو ان کے بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. اس کے بڑے پیسے جو ہیں جو بڑے لینڈ لارڈ لوگ ہیں اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، وہ پنجاب میں بھی ہیں وہ لوگ، وہ سندھ میں بھی ہیں، وہ بلوچستان میں بھی ہیں، وہ گنتی کے 20 سے 25 یا 30 سے 50 لوگ ہوں گے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ ڈیزل کے اس بزنس کو بند کیا جائے، لیکن اس کے لیے میکینزم بنائی جائے.
میکینزم کیا ہے اس کی بھی ہم آپ کو حل بتاتے ہیں. میکینزم یہ ہے کہ اس کام کو بین الصوبائی سطح پہ ریگولائز کرایا جائے. یہ پچھلے 40 سال یا 30 سال پہلے جب ایران پہ امریکن پابندیاں لگی, انقلاب آیا, اس دور سے یہ پیٹرول آ رہی ہے. اس کو جو ہے ایک ایسے نومینلز ڈیوٹی ٹیکسز دیے جائیں جو ڈسٹرکٹ وائز ہوں. یعنی اگر آپ نے بارڈر پہ جو ہے فینسنگ کی ہے تو آپ مال روک سکتے ہو, تو آپ پھر ڈسٹرکٹ وائز بھی روک سکتے ہو. آپ گوادر ڈسٹرکٹ, پنجگور ڈسٹرکٹ, تربت ڈسٹرکٹ, جو بھی ڈسٹرکٹس ہیں, واشک ہے, خاران ہے, اس کے لیے آپ ایک میکینزم بنائیں تاکہ اس علاقے میں جن لوگوں کو ضروریات زندگی کے لیے ڈیزل پیٹرول چاہیے وہ وہاں لیں اور اس کے اوپر ڈیوٹی ٹیکسز لگائیں. پھر جب یہ چیک پوسٹیں, آپ یقین کریں میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں, تفتان سے کوئٹہ تک لیگل امپورٹ والا مال پہ 25 سے 30 چیک پوسٹیں قائم ہیں. اچھا, کم از کم 25 چیک پوسٹ, کم سے کم 25 تفتان سے کوئٹہ تک, جس میں وہ ایف سی بھی ہے, جس میں جو ہے وہ لیویز بھی ہے, پولیس بھی ہے, اینی ہاؤ جو بھی چیک پوسٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیاں جتنی بھی ہیں. اب اگر آپ ایک گاڑی کو 25 جگہ چیک کر سکتے ہو تو پھر کسی چیز کو روکنا ہمارے خیال میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے لیے مشکل نہیں ہے, لیکن اس کے لیے میکینزم بنایا جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 25 چیک پوسٹیں کیوں بنی ہوئی ہیں؟ سوال تو یہی ہے, اس کا مقصد سوال تو یہی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. ایک دوسری بات یہ ڈسٹرکٹ وائز اس کو جو ہے ریگولائز کرایا جائے. اس کے بعد بقایا اگر یہ کوئٹہ یا سندھ یا پنجاب جاتا ہے, جو بھی آدمی پنجاب سمگلنگ کرتا ہے اس کو سزا دی جائے, اس کے گاڑی کو روکی جائے. پھر جا کے یہ ہمارا جو لوگوں کا کام ہوگا وہ بھی ضائع نہیں ہوگا اور لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, اور ساتھ ساتھ ہمیں کسی امریکن پابندیاں پہ لگنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا. یہ ہم ایک میکینزم بتا رہے ہیں, اور یہ میکینزم کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہ کوئی گناہ ہے, نہ کوئی ایسی اچھا بات ہے. اگر ازبیکستان افغانستان کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے, افغانستان کا سامان اٹھا کے اور ازبیکستان کے راستے ایکسپورٹر جو ہے وہ یورپ بھی بھیج رہا ہے, روس کو بھی بھیج رہا ہے, تو پھر پاکستان کو یہ ڈر کیوں ہے؟ پاکستان اس طرح کا کام کیوں نہیں کر سکتا کہ افغانستان کے راستے ازبیکستان اور ایران کے ساتھ اسی قسم کا ارینجمنٹ کر کے اپنا کاروبار آگے بڑھائے؟ بات وہی پہلے میں نے کی کہ اسلام آباد میں پالیسی میکرز جو بیٹھے ہیں وہ گراؤنڈ میں آ کے نہیں آتے ہیں. پوری زندگی میں آپ کامرس منسٹری کے سیکرٹری صاحب سے پوچھیں کہ آپ نے کسی بھی بارڈر کا کبھی بھی دورہ کیا ہے؟ ہیلی کاپٹر میں دورہ کر لیں, آپ بائی روڈ نہ آئیں, کم سے کم کوئی سیکرٹری کامرس ہیلی کاپٹر میں ہمارے بارڈرز پہ آیا نہیں آیا. لیکن بات یہ ہے ازبکستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے افغانستان کے ساتھ اب اس وقت ایک فری بارڈر مارکیٹ سسٹم بنایا ہے. اس بارڈر مارکیٹ سسٹم میں 15 دن کا وہ ویزا دیتے ہیں. ہمارے پاس بھی ایک ایسا میکینزم ہے کہ ہمارے جو بارڈرز کے لوگ ہیں, جو تربت ہے, خاران ہے, گوادر ہے اور اللہ بلا کرے دالبندین ہے, وہاں کے لوگوں کو 15 دن کا 1965 سے معاہدہ ہے, 15 دن کا ویزا ہم دیتے ہیں. اور وہ ویزا کا نام نہیں ہوتا, اس کو راداری بولتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم ایران کے ساتھ اس وقت راداری پہ جو ہے ہمارے لوگ آ جا سکتے ہیں, کیونکہ وہ علاقے کے لوگوں کے رسم و رواج, بدوباش اور شادیاں وغیرہ, اور کوئی چاچا ادھر ہے, کوئی بھائی ادھر ہے, جو ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے رشتہ داریاں کی ہیں پچھلے 100 سال سے, تو وہ آنے جانے کے لیے وہ ہم دے سکتے ہیں. تو بزنس مینوں کو کیوں نہیں دے سکتے؟ تو یہ راداری تاجروں کو نہیں ملتی؟ یہ تاجروں کو نہیں ملتی ہیں. اچھا, تو پھر یہ بتائیں کہ ایران کے ساتھ اس وقت تجارت کس انداز میں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے لیے ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں, پھر آپ پابندیوں کی بھی بات آ جاتی ہے, وہاں سے سامان آپ لوگ کیسے اٹھاتے ہیں, یہاں سے کیسے لے جاتے ہیں؟ جی, اس وقت ایران کے ساتھ ہماری جو بزنس ہے وہ 2 بزنسز ہیں, ایک فارمل بزنس, ایک انفارمل بزنس. فارمل بزنس ہماری یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے کوئی 5 آئٹم جاتے ہیں. جو میجر آئٹم ہے وہ چاول, سیڈز, کیلا, کینو اور اللہ بلا کرے آلو. 1-2 آئٹم شاید میں بھول رہا ہوں, کچھ فٹ بال بھی انفارمل جاتے ہیں, کچھ یہ کٹلری آئٹمز جو ہیں وہ ہمارے بھی جاتے ہیں. زیادہ تر چیز یہ 2-4-5 آئٹم جاتی ہیں, اور ایران کی طرف سے 150 آئٹم آتے ہیں. 150. اچھا. اب مشکل کیا ہے بزنس, لیگل بزنس میں مشکل یہ ہے کہ ہماری طرف سے 5 یا 6 آئٹم ہیں, اور ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ اس وقت $1,000 ملین سے اوپر کی نہیں ہے.
جس میں چاول یہ سب کچھ وغیرہ. اور ان کی طرف سے کیونکہ ہماری آبادی جو ہے وہ پاکستان کی 250 ملین ہے, ان کی آبادی جو ہے کوئی 80 ملین ہے, 8 کروڑ, اور ہماری جو ہے وہ 25 کروڑ 250 ملین ہے. تو ہمیں زیادہ ڈیمانڈ ہے, زیادہ ضرورت ہے ان کی, اور پھر وہ ہم سے جو ہے وہ ایک پیٹرولیم پروسیڈ ملک ہے جو ان کے پاس معاملات جو ہے وہ بڑے زیادہ ہیں. تو ان کی طرف سے جو ہے وہ کوئی 3.5 سے 4 ارب ڈالر کی امپورٹ ہوتی ہے, جو لیگل امپورٹ ہے. جو انفارمل یا ان لیگل امپورٹ کو جو آپ نام دے رہے ہیں وہ بھی شاید 1-1.5 ارب روپے ہو. اب اس کے لیے میکینزم جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کریں, اور جو مین کام ہے وہ یہ ہے, ہماری کوئٹہ ہیز اے کوئٹہ چیمبر آف کامرس, ہیز اے تاجر, ہمارے کامرس منسٹری سے اور وزارت خزانہ سے, پرائم منسٹر صاحب سے, آرمی چیف صاحب سے, سارے جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہیں ان سب سے یہ استدعا ہے, درخواست ہے کہ ایران کو پاک روپیز میں بزنس الاؤ کرایا جائے. اچھا, ویسے بھی ہمارا اس وقت جو ایکسپورٹ ہے اس کی وجہ سے پھر ڈالر کی ڈیمانڈ بھی, وہ ڈالر ختم ہو جائے گا. ڈالر کی ڈیمانڈ تو ابھی بھی وہاں ایران پہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے, جو 3.5 ارب ڈالر یا 4 ارب ڈالر کی جو امپورٹ ہو رہی ہے وہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ اپنی مدتاب کے تحت جو ایکسپورٹ جو 1000 ملین کا کر رہے ہیں, ایک تو وہ پیسے ہیں, دوسری جو ہے وہ پیسے ہیں جو انفارمل جو ہمارے طرف سے جو بارڈرز میں مال جاتا ہے وہ پیسے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آئی فارم کی صورت میں حکومت پاکستان $1 ایران نہیں بیچ رہی. یہ 3.5 ارب روپے عام لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں. اگر یہ 3.5 ارب ڈالرز کی بل آپ کا امپورٹ کے مد میں خرچ ہو تو آپ کے ڈالرز کے اوپر دوبارہ بوجھ آئے گا. یہ بوجھ عوام نے برداشت کی ہے. اب یہ ہے کہ پاک روپیز میں آنے سے آپ کو ڈیٹا ملے گا. ڈیٹا کیا ملے گا اس وقت ہماری یہ سارا کام پھر ہے کہ بینک کے ذریعے, اس میں یہ ہوگا نا. سب دیکھیں اس وقت ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا 3 سے 4 لاکھ ٹن جو ہے چاول جاتا ہے سالانہ ایران کو, لیکن وہ چاول ہم ازبکستان, قازقستان, ترکمانستان کے نام سے ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور ڈالر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک ہم سے کوئٹہ میں کیش لیتا ہے 100%. وہ 6 مہینے کا کوئی ٹائم بھی نہیں ملتی. اور اس کے بعد پھر وہاں جب جاتا ہے آپ کے پاس کوئی پراپر ڈیٹا نہیں ہے. دیکھیں ہم ایکسپورٹ جو کرتے ہیں, وزارت خوراک یا وزارت خزانہ کے پاس اگر ڈیٹا نہ ہو, سپوز ہم کہتے ہیں ہم 4 لاکھ ٹن جو ہے چاول بیچتے ہیں, اگر خدا نخواستہ وہ 15 لاکھ ٹن چاول ہمارا گیا اور ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے تو ملک میں تو قحط آ جائے گی. پھر ہمارا چاول جو ایک غریب آدمی جو ہے وہ 500 روپے کلو لے گا, کیونکہ ہم سارا چاول, اگر ایران میں ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی اور ایرانین جو ہے سارے چاول کھانے والے لوگ ہیں, 8 کروڑ کی آبادی اگر ہم سے چاول زیادہ لے جائے گی, ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا, تو پھر یہ میرے خیال میں بہت ظلم ہے اب اپنے عوام کے ساتھ کر رہے ہیں. جی نہیں, آپ نے دوستو ایوب صاحب کی باتیں سنی, اور بڑا دلچسپ باتیں بھی ہیں کہ بلوچستان میں جو ایران کے ساتھ تجارت ہوتی ہے اس پہ اسمگلنگ کا ایک ٹھپا لگا ہوا ہے. تو میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو سرحدی علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ اسمگلنگ نہیں ہوتی, بلکہ یہ ایک کاروبار ہے, لوگوں کی ضرورت ہے, کیونکہ وہاں پہ صنعت کوئی نہیں ہوتی. تو بڑا ضروری ہے کہ یہ اسمگلنگ کا ٹھپا ہٹایا جائے, اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب بالکل ایک منطقی ریشنل انداز میں وہاں کے لیے ایک میکانزم بنایا جائے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان چاہے ڈیزل ہو چاہے دوسری مصنوعات ہو, جو انہوں نے بتایا کہ 150 کے قریب ایرانی مصنوعاتیں جو پاکستان آتی ہیں, ان کے لیے کوئی ایسا میکانزم بنایا جائے جس کے تحت ان کی خرید و فروخت آسانی سے ہو سکے, بارٹر ٹریڈ کے ذریعے, یا پھر پاکستانی روپوں میں اس کاروبار کی اگر حکومت پاکستان اجازت دے دے تو اس سے مزید آسانی پیدا ہو سکتی ہے. تو اس کو اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے اور حکومت پاکستان کی آمدنی میں اضافے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جلد از جلد اس حوالے سے نئے میکانزم بنائے جائیں تاجروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اور پاکستانی عوام اور بلوچستان کے عوام کے لیے نسبتاً سستی اشیاء مہیا کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ.